جب بھی کوئی شخص وراثت چیلنج کرتا ہے، جائیداد کا تنازع ہوتا ہے، تو اسے ایک بات یاد رکھیے کہ آپ اگر وقت پر آنریبل کورٹ کا ڈور ناک نہیں کرتے تو بعد میں لمیٹیشن جو ہے وہ آڑے آ سکتی ہے۔ بعد میں یہ بات جو ہے، اس بات کے اوپر جو ہے آپ کا کیس کمزور ہو سکتا ہے کہ آپ کئی سالوں تک خاموش کیوں رہے، یا اس شخص کی زندگی میں بھی یہ خاموشی رہی جس نے اصل میں یہ تحفہ دیا، ہبہ دیا۔ جیسا کہ والد کسی بیٹے کو دے دیتا ہے، بیٹیاں محروم ہو جاتی ہیں، یا بیٹے ایون کے محروم ہو جاتے ہیں، ایک بیٹے کو زیادہ دے دی، دوسرے کو حصے سے محروم رکھا۔ تو آج اسی کیس پر ہم بات کریں گے کہ دو بھائیوں کے درمیان جائیداد کا تنازع۔ چھوٹے بھائی کا موقف تھا کہ بڑے بیٹے کو والد صاحب نے زمین ہبہ کر دی، تحفہ دے دی، اور مجھے میرے حصے سے محروم کیا۔ میں ہوں مدثر حسن وینس، ایڈوکیٹ۔ میری آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے، اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیجئے گا۔ اب آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ کیس کے اگر میں حقائق کی بات کروں تو معاملہ کچھ یوں تھا کہ دو بھائیوں کے درمیان یہ جائیداد کا ایک تنازع بنا، جو کہ سول کورٹ میں دعویٰ چھوٹے بھائی کی مدعیت میں دائر ہو گیا۔ بھائی کا یہ موقف تھا کہ والد صاحب نے اپنی زندگی کے اندر بڑے بیٹے کو زمین جو ہے، جو جائیداد تھی، وہ ہبہ کر دی، تحفہ دے دی، اور اسے اس جائیداد سے جو وراثت کا حق اس کا بنتا تھا اسے محروم کر دیا گیا۔ لہذا یہ ناانصافی ہے، اور مدعی کو جو ہے انصاف دلوایا جائے، اور یہ انتقالات جو اس ٹائم ہوئے تھے ان کو بھی منسوخ کیا جائے، اور بمطابق قانون جو بھی اس کا حق بنتا ہے اسے دلوایا جائے۔ آنریبل ٹرائل کورٹ کے اندر یہ کیس چلا، اس میں شہادتیں پیش کی گئیں، اور یہاں بھی یہ بات سامنے آئی کہ یہ جو مدعی تھا، جو چھوٹا بیٹا ہے، اس کو بھی اس وقت جب یہ تحفہ دی گئی بڑے بیٹے کو جگہ، تو اس کو بھی بیچ میں سے 10 کنال زمین جو ہے اس چھوٹے بیٹے کو بھی دی گئی۔ اور پھر یہ بات بھی سامنے آئی کہ جو چھوٹے بیٹے کو 10 کنال جائیداد دی گئی، وہ جو زمین، وہ جو اراضی 10 کنال اس چھوٹے بیٹے کے نام کی گئی، اس نے وہ فروخت بھی کی اور اس کا پیسہ بھی استعمال کیا۔ اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آنریبل کورٹ کے اندر یہ بات بھی واضح ہوئی کہ جو والد تھا وہ ایک پڑھا لکھا تھا، ایک افسر تھا کسی محکمے میں، تو اس شخص نے اپنی جو اس انتقال کے بعد، اس ہبہ تحفہ دینے کے بعد اپنی جو بقیہ زندگی تھی، اس پوری زندگی میں اس نے خاموشی اختیار کی۔ کسی طور پر اس نے اپنے اس ہبہ کو، انتقال کو چیلنج نہیں کیا کہ اس نے اس کے ساتھ دھوکہ ہو گیا، یا بڑے بیٹے نے دھوکہ دہی سے اس سے زمین اپنے نام کروا لی ہے۔ تو یہ خاموشی جو ہے، یہ اب چھوٹے بیٹے مدعی کے جو ہے خلاف جاتی ہے، کیونکہ آنریبل کورٹ نے یہ تمام جب گواہ پیش ہوئے، معاملات کو دیکھا گیا، اور یہ بات بھی سامنے آ گئی کہ چھوٹے بیٹے کو بھی جگہ دی گئی۔ چھوٹے بیٹے کو بخوبی یہ علم تھا کہ بڑے بیٹے کے نام جائیداد ہبہ کر دی گئی ہے، تو اس نے خاموشی اختیار کی، والد صاحب نے خاموشی اختیار کی۔ اب اس میں ایک تو وقت میعاد جو ہے وہ لاگو ہو گیا، لمیٹیشن کا مسئلہ بنا، کیونکہ تقریباً 33 سال گزر گئے۔ تو یہاں پر اور بھی وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر مدعی کا جو یہ دعویٰ تھا وہ خارج ہو گیا۔ مطلب کہ وہ یہ ثابت نہیں کر سکا تھا کہ جیسے اس کا کلیم تھا کہ یہ دعویٰ اس کا کیا تھا کہ یہ والد صاحب کی جو یہ ہبہ تھا، تحفہ تھا، یہ دھوکہ دہی پر مبنی تھا، یہ فراڈ پر مبنی تھا، تو یہ ثابت نہیں ہو سکا۔ اور یہ بھی بات سامنے آ گئی کہ والد صاحب پوری زندگی خاموش رہے، تو مطلب یہ انتقال درست تھا، تو بھائی جو تھا چھوٹا، اس کا دعویٰ یہاں سے مدعی کا خارج ہو جاتا ہے۔ اب مدعی اس دعوے کے، اس جو کیس کا فیصلہ ہے اس کے خلاف ڈسٹرکٹ کورٹ میں چیلنج کرتا ہے۔ ظاہری بات ہے اس کو، اس کا موقف تھا کہ اسے انصاف چاہیے اور اسے اپنا حصہ چاہیے۔ آنریبل ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر یہ فیصلہ چیلنج کیا گیا۔ اپیل میں جب بھائی گیا تو وہاں پر بھی آنریبل کورٹ نے آبزرو کیا کہ اس بھائی کو اس کے حصے کی کچھ 10 کنال جگہ ملی، چاہے وہ اس کے مطابق کم تھی، مگر اس کو بھی 10 کنال جگہ ملی جو کہ استعمال کی گئی، اس کو فروخت کیا گیا۔ اور یہ مدعی جو تھا، اس کو یہ سارا پتہ تھا کہ والد نے اس کو ہبہ کر دی بڑے بیٹے کو، لیکن یہ خاموشی اختیار کی گئی، اور والد کی پوری زندگی میں خاموشی اختیار کی۔ تو یہاں پہ آنریبل ڈسٹرکٹ کورٹ نے ٹرائل کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا، اور یہ واضح کر دیا کہ یہاں کسی قسم کا کوئی میرٹ جو ہے وہ مدعی کے حق میں نہیں آیا، نہ مدعی اس مقدمے کو ثابت کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی ٹھوس ثبوت پیش کر سکے، اور یہاں پہ جو ہے وہ لمیٹیشن کا مسئلہ بھی سامنے آیا، اور یہ بات بھی سامنے آئی کہ کیونکہ وہ والد صاحب جو تھا ایک پڑھا لکھا بندہ تھا اور افسر تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی جو ہے خاموشی اختیار کی۔ تقریباً 33 سال کا ذکر ہوا کہ 33 سال بعد اس انتقال کو، ہبہ کو، تحفہ کو چیلنج کیا گیا، جو کہ لمیٹیشن کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ تو یہاں پر بھی مدعی کا جو موقف ہے وہ ثابت نہ ہو سکا، اور ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے وہ برقرار رہا۔ اب یہاں پر ڈسٹرکٹ کورٹ کا فیصلہ بھی مدعی کے خلاف ہوتا ہے، تو مدعی درخواست گزار جو چھوٹا بھائی ہے وہ آنریبل ہائی کورٹ سے رجوع کرتا ہے۔ آنریبل ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس دائر ہوتا ہے، اور وہاں پر آنریبل ہائی کورٹ نے چند اہم نکات جو ہے وہ بیان کیے، کیس کو آبزرو کیا، دونوں جو نچلے فیصلے تھے ان کو بخوبی دیکھا، ٹرائل کورٹ کے فیصلے کو دیکھا، شہادتیں جو تھیں
اب اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آنریبل ہائی کورٹ نے یہ بات واضح کی کہ یہاں پہلی بات تو یہ اتنے سال جو ایک والد پڑھا لکھا شخص جو کہ ہبہ تحفہ کر رہا ہے ایک جگہ ایک جائیداد اپنے بڑے بیٹے کو، اور پھر پوری زندگی اس کی خاموشی رہی ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ والد صاحب کو اس انتقال سے، اس زمین، اس پراپرٹی کے ٹرانسفر سے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں تھا۔ تو یہاں اب جب ان کو اعتراض نہیں تھا والد صاحب کو، تو پھر اس پہ کسی کا حق یہ نہیں بنتا کہ وہ بعد میں یہ دعویٰ کر کے کہے کہ یہ دھوکہ دہی تھی، اور اگر کوئی شخص یہ دعویٰ دائر کرے تو پھر یہ بھاری ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے کہ وہ یہ ثبوت بھی پیش کرے اور یہ وہ ثابت کرے کہ وہ دھوکہ دہی پر اور فراڈ پر مبنی تھا، جو کہ ثابت نہ ہو سکا۔ تو یہاں پر ایک اہم بات تو یہ آ گئی کہ ایک تو وقت کافی گزر چکا تھا، اور دوسرا والد صاحب اس انتقال ہبہ تحفہ دینے کے بعد کیونکہ زندہ رہے کئی سال، تو انہوں نے خود بھی یہ چیلنج نہیں کیا، تو آنریبل ہائی کورٹ نے ہیلڈ کیا کہ یہ پھر انہیں بخوبی علم تھا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو ہبہ تحفہ دی گئی تھی زمین، یہ درست تھی۔ دوسرا یہ بات بھی سامنے آئی اور واضح کیا گیا کہ جب ایک بھائی، چھوٹا بھائی جو کہ دعویٰ کر رہا ہے، جب اس کو خود کو 10 کنال زمین دی گئی، جب دوسرے بھائی کو باقی جائیداد جو تھی وہ تحفہ دی جا رہی تھی، تو اس کو بھی 10 کنال دی گئی جو کہ اس نے استعمال کی، اس کے پیسے استعمال کیے، اور اس کو سب پتہ تھا کہ والد صاحب نے بقیہ تمام جائیداد جو ہے وہ بڑے بھائی کے نام کر دیے۔ تو جب یہ ہبہ گفٹ والد صاحب دے رہے تھے تو تب کیونکہ اسے علم تھا، تو جب علم تھا تو پھر لمیٹیشن آڑے آتی ہے، اور ویسے وہ 120 آرٹیکل کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اس کے مطابق سپریم کورٹ نے بھی یہ واضح کی ہے کہ جب بھی آپ حقوق ملکیت چیلنج کرتے ہیں تو آپ کے سامنے لمیٹیشن جو ہے وہ پیریڈ سامنے آتا ہے، لمیٹیشن آڑے آتی ہے، اور اس کے 6 سال کے اندر اندر آپ نے جو ہے، کیونکہ آپ کو علم ہے نا، تو آپ کو 6 سال کے اندر اندر اپنے حقوق کی آواز اٹھانا ہوتی ہے۔ تو بعد میں اب یہ بات سامنے آنے کے بعد جو آنریبل ہائی کورٹ نے بھی دونوں نچلے فیصلوں کو برقرار رکھا۔ آنریبل ہائی کورٹ نے واضح کیا کہ یہ جو فیصلہ ٹرائل کورٹ نے کیا، ڈسٹرکٹ کورٹ میں اپیل جو ہے اس میں خارج ہوئی، فیصلہ برقرار رہا، تو یہ دونوں فیصلے جو ہے انصاف پر مبنی تھے، کیونکہ والد نے اپنی پوری زندگی میں بھی اس تحفے کو چیلنج نہ کیا کہ اس سے کوئی غلطی ہوئی، تو اس کا مطلب وہ درست تھا، اور بھائی نے اس زمین سے 10 کنال زمین استعمال بھی کی، اس کو بھی ملی، اور بخوبی علم تھا کہ بقیہ جائیداد بڑے بھائی کے نام کر دی گئی، تو یہ بھی چیلنج نہ کرنا اور پھر اتنا لمیٹیشن پیریڈ 33 سال کا وقت گزرنا، تو یہ تمام وجوہات بنی جو کہ اس چھوٹے بھائی کے دعویٰ ٹرائل کورٹ سے لے کر ہائی کورٹ تک فیصلہ جو ہے اس کے خلاف رہا، تو مطلب اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑے بھائی کی جائیداد جو ہبہ والد کی طرف سے دی گئی تھی وہ برقرار رہی۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ والد صاحب کی طرف سے کیا یہ کوئی ناانصافی تھی؟ کیا والد صاحب نے غیر اخلاقی کام کیا؟ اب یہ آپ لوگوں کی جو ہے اس میں رائے کا منتظر ہوں، اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ کیا یہ ایسا کیوں کیا جاتا ہے کہ ایک والد کی طرف سے ایک بیٹے کو زمین زیادہ دے دی جاتی ہے جائیداد، یا دوسرے کو کم کر دی جاتی ہے، تو یا پھر بیٹیوں کو محروم کر دیا جاتا ہے؟ آخر وہ شخص بھی تو نہیں رہا، وہ بھی تو چلا گیا یہاں سے، تو اس کا جو یہ ناانصافی کا معاملہ تھا، تو اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ لوگ، ظاہری بات ہے ہر بندہ ایک نالج رکھتا ہے، تو آپ لوگ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، لیکن یاد رکھیے گا قانون میں صرف ویجیلنٹ لوگ جو ہیں، چست لوگ جو ہیں، اور وقت پر آ کر اپنے حقوق کی جو آواز اٹھاتے ہیں، ان کے لیے قانون جو ہے وہ چست ہوتا ہے، اور قانون ان کی مدد بھی کرتا ہے جو اپنے حقوق کی آواز اٹھاتے ہیں۔ تو اس بات سے، یہ فیصلے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر کوئی بہن، بیٹی، بھائی اگر کسی جگہ سے، جائیداد سے محروم کیا جاتا ہے والد کی زندگی میں یا بعد میں، تو اسے وقت پر اپنی آواز اٹھانی چاہیے۔ اگر فراڈ پر کوئی چیز، کوئی آپ کہتے ہیں کہ یہ ہبہ، یہ تحفہ، یہ انتقالات فراڈ پر مبنی ہیں، دھوکہ دہی سے کیے گئے ہیں، تو پھر ان کو ذمہ داری، وہ اب اس فیصلے کے مطابق ذمہ داری اسی چھوٹے بھائی پر عائد کی گئی، مدعی مقدمہ پر، کہ اب آپ اس کو ثابت کریں، کیونکہ والد صاحب نے تو اس کو انتقال کو درست، مطلب کہ اب آنریبل کورٹ نے یہ درست تسلیم اس لیے کیا کہ والد صاحب پوری زندگی خاموش رہے، تو جب وہ اپنی پوری زندگی خاموش رہے تو مطلب انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، تو اب بھائی نے اگر یہ دعویٰ کیا ہے تو بھائی کو ثابت کرنا چاہیے تھا کہ یہ واقعی فراڈ پر مبنی اور دھوکہ دہی تھا، جو کہ ثابت نہ ہو سکا۔ تو میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، اس سے آپ کو یہ پیغام تو ملا ہے کہ آپ کو اگر اپنے حقوق سے کسی بھی جگہ سے محروم کیے گئے تو آپ وقت پر اپنی آواز اٹھائیں، آنریبل کورٹ کا ڈور نوک کریں، اور اپنے لیے ایک ثبوت، وہاں پہ ثبوت بھی دیں، مطلب کہ ایک ثبوت اکٹھا کریں، اپنے گواہ پیش کریں، اور ایک سٹرونگ مطلب کہ ایویڈنس آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ آئی ہوپ دیٹ کہ یہ ویڈیو آپ کے نالج میں اضافہ کرے گی، اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ ایک نئے ٹاپک، ایک نئی لیگل ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اجازت دیجیے، تھینک یو، اللہ حافظ۔